آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے ہمارے لیے یعنی کہ آنے کا ٹائم نکالا. اور اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے، ڈی خان میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ جو پہلے کبھی نہیں ہوا. چرسدہ، پشاور، منسیرہ، ہر جگہ پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے. اور میں پولیس والوں کا، میڈیا والوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ سب خواجہ سراؤں کے ساتھ دیا. اور بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں پولیس والوں کا اور میڈیا والوں کا کہ ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے ساؤنڈ سسٹم پہ پابندی. لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے تحت جو پابندیاں لگائی گئی ہیں نا، اس کے حوالے سے ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی ہیں. غریب لوگ جو فنکشن کرتے ہیں، شادی کے فنکشنوں میں ہم جاتے ہیں، ان پہ پابندیاں ہیں. امیر لوگوں کے فنکشنوں میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں. حق نواز پارک میں ساری رات ڈی جے چلتے رہتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ان کو فنڈز بھی دیے جاتے ہیں اس کے شو کے لیے، ان کو سیکورٹی بھی دی جاتی ہے. ہمارے لیے پابندیاں ہیں. موسیقی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. خواجہ سراؤں کے فنکشنوں پہ پابندی ہے. صرف ڈی خان میں پابندی ہے، یعنی کہ پورے پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے. 2010 میں عدالت نے اپنے یعنی کہ ہمارے حق کے لیے انہوں نے فنکشن پر پابندی یعنی کہ ہٹا دی تھی. ہمارے ڈی خان میں پابندی ابھی تک پابندی جاری ہے، اور پابندی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمشنر صاحب سے بھی ملے ہیں، ملاقات کی ہے، اور اس سے ڈی سی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن ہمارے اس پہ جو ہے نا فنکشنوں پہ پابندی ہے. کمشنر صاحب نے حالانکہ کہا بھی تھا، بہت اچھا ریسپانس تھا ان کا. کمشنر صاحب نے ڈی پی او صاحب سے بھی ہمارے سامنے بات کی ہے، ان کا بہت اچھا رسپانس تھا، اور لیکن پھر بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا گیا. ان کے اچھے رسپانس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا انہوں نے بات کی، اچھی انہوں نے ہمیں کمپنی بھی دی، اچھا اخلاق تھا ان کا. لیکن بعد میں جب فنکشن پھر وہی روٹین واپس کہ ہمارے فنکشن بند ہو رہے ہیں. آپ لوگ میڈیا سے ہو، آپ لوگوں کو ہی پتہ ہوگا، یہاں پہ تھوڑے دن پہلے 4 دن پہلے ایک نائٹ ہوئی ہے، سارا کچھ تھا. لیکن ایک بڑے انسان کی نائٹ ہو رہی ہے، بے شک وہ خٹک نائٹ ہے یا بنو نائٹ کوئی بھی ہے، لیکن ایک معمولی انسان جو اپنی خوشی میں کسی خواجہ سراؤ کو بلا رہا ہے، وہاں پہ فنکشن کروا رہا ہے، ان کا فنکشن نہیں ہو رہا ہے. ریزن کیوں نہیں ہو رہے ہیں فنکشن؟ کیونکہ وہ ایک معمولی انسان ہے، کیونکہ وہاں سے خواجہ سراؤ اپنی روزی کما رہے ہیں. اچھا، صرف خواجہ سراؤ پہ اگر پابندی ہوتی نا، ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلوں، جو باہر سے خواجہ سراؤ آ جاتے ہیں، جن کو ان لوگوں کا میں بتا دوں، آپ میڈیا والے دوست سب جانتے ہیں کہ ان کا زیادہ سے زیادہ 5000 روپے فنکشن کا ہوتا ہے، جس میں پیسے چننے والوں سے لے کے، وہ لیلا بتائیں گی تفصیل آپ کو کہ کون کون سے لوگوں کا ان کے ساتھ روزگار نتی ہے، ان کے ساتھ بند ہے. پیسے چننے والے، رکشا چنگچی والے، یعنی کہ 20 خاندان کا ہمارے ساتھ یعنی کہ یہ اس فنکشن سے گزارا ہوتا ہے. ہم اپنا سرکر نہیں چلا رہے ہیں. خواجہ سراؤ یہ جو بیٹھے ہوئے ڈانسر ہیں، یہ اپنا سرکر نہیں چلاتے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے گھر چلتے ہیں. آپ دیکھو کہ ایک غریب کا فنکشن بند کر کے آپ کتنے گھروں میں ایک دن کی روٹی بند کرتے ہو، تو ہمیں یہ بات بری لگتی ہے. اچھا، جب باہر سے خواجہ سراؤ کو بلاتے ہیں 50,000 اور لاکھ روپے دے کے تعلقات پہ، تو ان کو بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو نہ بلایا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سیکورٹی دیجیے. ہم یہ چاہتی ہیں کہ جو ہے نا ہمیں ہمارے فنکشنوں پہ جو پابندیاں ہیں، ہمارے غریب لوگ جو ہمیں خوشی کے لیے بلاتے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ ختم کی جائیں. موسیقی اور بڑے لوگوں کے فنکشنوں میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. پورے پاکستان میں پابندیاں نہیں ہیں، تو ہمارے لیے کیوں پابندیاں ڈی خان میں؟ کیونکہ ہم یہاں پہ صرف اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کے خلاف بولنے کے لیے نہیں. ہم قانون کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، میڈیا کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارا انہوں نے دل جوئی بھی کی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ غریب ہیں، ہر کسی نے اپنی روزی کرنی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خواجہ سراؤ ہے، یہ بھی دیکھیں کہ وہ اپنے پیچھے فیملی کا کتنا کرتا ہے، اور بھی بہت سے کرتے ہیں. تو یہ مسئلے جو ہمارے ہیں، بس ان کو حل کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو. اس چیز کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خواجہ سراؤ جس کو آپ زمانے کی حقیر ترین چیز سمجھتے ہو، ان کے ساتھ جب آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم یہ شکریہ ادا تو آپ لوگوں کا نہیں کر سکتے.
یہاں پہ چونکہ بہت سارے لوگ یہ پوری دنیا میں جا رہی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، پرنٹ بھی ہے، الیکٹرانک بھی ہے، میرے سینئرز بھی ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کروں، لیکن عام عوام کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خسرہ جس کو ایک گالی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، ان کو انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے۔ میں کمشنر صاحب کی بات کوٹ کروں گا کہ غیر انسانی رویہ گاڈ میڈ ہیں، خود سے بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اور جو سپریم کورٹ نے احکامات صادر کیے ہیں ان کے لیے 2010 سے ان کے لیے کہ اگر آپ اس کو الٹرنیٹ روزگار نہیں دے سکتے تو ان کی بنی بنائی جو روزی ہے اس میں کم از کم مسئلے نہ بنائیں۔ ہاں، اگر اس میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ نوکری کرنی چاہیے، جاب کرنی چاہیے، ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، تو پھر آپ لوگ جاب دیں، ہمیں آپ لوگ کاروبار کے لیے پیسہ دیں تاکہ ہم لوگ کاروبار کریں یا جاب کریں۔ کہنے سے تو سب کہتے ہیں کہ جاب کریں، کاروبار کریں، آپ لوگ ناچتے کیوں ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ برا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھینگ ہے، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ دیں، ہمیں جاب دیں، کاروبار کے لیے پیسہ دیں، ہم کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہر ادارے میں سیٹس پڑی ہوئی ہیں، ہر ادارے میں اویل ہے، سیٹ اویل ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی ادارے میں سیٹ اویل نہیں ہے۔ جو ہم کو کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جاب کرو، ہمیں جاب دیں، ہم جاب کرتے ہیں، ہم یہ کام چھوڑتے ہیں، یا ہمیں اتنی انکم ہمارے پاس اتنی ہمیں انکم دے کہ ہم کسی بھی خواجہ سرا کو کوئی کام شروع کروا سکیں تاکہ وہ یہ کام چھوڑ دے، پھر جو تو آپ زخمی لوگوں کا ایشو ہوا ہے بنتا ہے۔ وہ ماسٹر کوالیفائڈ ہے، جو آپ سے بات کر رہی ہیں وہ ماسٹر کوالیفائڈ ہیں، اور اس کے کافی تقریباً خواجہ سرا تعلیم یافتہ ہے، لیکن جاب دیں تو ہم جاب کریں نا، جب جاب دے نہیں رہے ویسے جاب کی باتیں کرتے ہیں اور جاب دیتے نہیں ہیں۔ ہمارا فنکشن بند کروایا اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ نوکریاں کریں، کام کریں، ہم لوگ کہاں سے کریں جب آپ لوگ ہی ہمیں نہیں کروا رہے ہو، پھر کیا فائدہ ہے؟ اچھا، یہ پابندی تو میرا خیال ہے ساؤنڈ سسٹم پہ ہے، نہ کہ خواجہ سرا لاؤڈ اسپیکر ایکٹ پہ ہے، صرف خواجہ سراؤں کے جو فنکشن ہے۔ پراپر طریقہ کار انہوں نے رکھا ہے کہ آپ ضلع انتظامیہ سے پولیس سے اجازت جی اجازت بالکل بالکل۔ اس کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا؟ سر اس کو فالو کیا جاتا ہے، غریب لوگ جاتے ہیں تو ان کو وہ پرمیشن نہیں دیتے، لیکن امیر لوگ جاتے ہیں تو ان کو پرمیشن مل جاتی ہے، ان کے فنکشن ہوتے ہیں۔ اور موسیقی کے فنکشن کے لیے اس کے لیے بھی تو ڈی جے استعمال ہوتا ہے، سب چیزوں کے لیے، یعنی کہ جو حکمت پارک میں نائٹیں منائی جاتے ہیں ان میں بھی ڈی جے استعمال ہوتے ہیں، تو ڈی جے پہ پابندی ڈی جے تو ہوتا ہے، پھر تو خواجہ سرا پہ پابندی ہے نا، ڈی جے پہ تو پابندی نہیں ہے۔ غنچہ صاحب ایک چیز اس میں خواجہ سرا پہ پابندی نہیں ہے، جو پولیس ان کو روکتی ہے تو وہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے تحت روکتی ہے، وہ ساؤنڈ سسٹم کو پرچہ دیتے ہیں اور ان پہ کو بٹھا لیتے ہیں۔ کوئی ایس ایچ او، میں نام نہیں لوں گا، اب وہ ایس ایچ او رہے بھی نہیں ہے، ان کو باقاعدہ تھانے میں بٹھا کے ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دراصل ان کی تذلیل نہیں ہوتی بلکہ وہ عدلیہ کی تذلیل ہے، جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، یہ عدالت کی تذلیل کر رہے ہیں، ان کے احکامات کی تذلیل کر رہے ہیں۔ اب 4 دن پہلے جو یہاں پہ موسیقی کا پروگرام ہوا ہے، ایک فنکشن ہوا ہے ادھر حق نواز پارک میں، تو اس میں تو بڑے لاؤڈ اسپیکر تھے، اس کی پرمیشن بھی ہوئی ہے، آخر اس کی پرمیشن بھی تو کسی نے لی ہے۔ اگر میڈیا جیسے ہماری عدلیہ کا انسان کو ہم ایک جگہ پہ رکھیں تو جو بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ایک برابر ہیں۔ اسلام میں تو سب ایکول ہے، اسلام میں تو کوئی بھی چیز ہٹ کے نہیں ہے، اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو زیادہ کرو اور کسی کو کم کرو۔ تو جو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ انسان ایک جیسے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی دیکھو کہ اگر ایک غریب بندہ آپ سے فنکشن کی پرمیشن لینے آ رہا ہے، آپ کم از کم اس کو پرمیشن دو تاکہ ہم لوگوں کو بھی نہ ڈسٹرب ہونا پڑے۔ ان کو بھی بعد میں ذلیل کرتے ہیں، وہاں سے خواجہ سراؤں کو پکڑیں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، اپنے تھانے میں لے کے جائیں گے، طرح طرح کے سوالات، پھر تھانے میں خواجہ سراؤں کو ڈانس کروائیں گے۔ کیا تھانوں میں اس چیز کی پرمیشن ہے؟ نہیں، یہاں ڈی خان میں تو ایسا واقعہ ہوا ہے کہ تھانے میں ڈانس کیا گیا؟ جی بہت واقع ڈی خان میں کئی دفعہ ہوتے ہیں ایسے واقعے کہ جو پولیس والے یعنی کہ فنکشن پہ آ جاتے ہیں، ڈی جے توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ان کو خواجہ سراؤں کو لے جاتے ہیں تھانے، پھر ادھر مذاق بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تھانے سے ہم لوگ ذلیل ہو کے جب باہر نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری چوکیوں پہ ہر ایک انسان گزر رہا ہے، ان کا آئی ڈی کارڈ چیک نہیں کرتے۔ ایک خواجہ سرا جو بالکل تیار ہے، جس کے پاس ابھی صرف کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ابھی اپنا آئی ڈی کارڈ یہاں پہ لے کے آؤ۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف ملی ہے، آئی ڈی کارڈ کی اجازت ملی ہے، لیکن آئی ڈی کارڈ میں جو ہے نا ہمارے لیے یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اس حوالے سے جو آپ کے ساتھ یہ ایسے مسائل ہیں، آپ نے کوئی اعلیٰ حکام جیسے کوئی ہمارا ایم ایل اے ہے، ہم نے تو کمشنر صاحب سے بات کی ہے،
کمشنر صاحب سے ہم نے بات عابد کی۔ بھائی ہم جو ہیں اس سلسلے میں سابقہ ڈپٹی کمشنر ابھی ہیں یا نہیں ہے مجھے کنفرم نہیں ہے، الیکشن کے لیے واپس آئے تھے نعمان افضل خان آفریدی صاحب، ان کا بڑا اچھا ریسپانس بھی ملا تھا، ہم نے ملاقات بھی کی تھی، کمشنر صاحب کا بہت ہی بہترین ریسپانس تھا، لیکن یہ جو ہے کچھ آفیسرز جس طرح کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ باہر سے جو آفیسرز آتے ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ شاید خواجہ سرا صرف اور صرف ایک ہی کام کے لیے بنے ہوئے ہیں، سوری ٹو سے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈی آئی خان میں بینگ ایز اے سوشل ورکر، بینگ ایز اے جرنلسٹ اور ان کی پروٹیکشن کے لیے جو میں کر رہا ہوتا ہوں، میری ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں، مجھے بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس بات کا دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ان پہ کوئی بھی غلط کام، غیر قانونی کام پروف کر لے جس کو عدلیہ نے اجازت نہ دی ہو تو اس کا جتنا بلیم ان پہ ہوگا میں بھی اس کے لیے ریسپانسبل ہوں گا۔ اچھا یہ ذرا فرمائیے کہ عدالت کی جانب سے کیا آپ کو؟ عدالت کی احکامات جو ہے 2010 کی کاپی ہمارے پاس ہے، جن کو چاہیے ہوگی میں دے دوں گا، اس میں 2% کوٹا ان کے لیے جاب کے لیے ہے، اور ان کو ایز اے تھرڈ جینڈر جو ہے مردانہ زنانہ کے بعد خواجہ سرا کو باقاعدہ تیسرے صنف کے احکامات صادر ہوئے ہیں، جس میں الیکشن کمیشن سے لے کے نادرہ تک، نادرہ میں جو پہلے آپشن آتا تھا کہ خواجہ سرا میل یا فیمیل، اس کے نیچے اب مخنث کا اپنا ایک آپشن آتا ہے، اور ان میں یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں میڈم عروسہ کا، ان کا 4-5 لوگوں کا ہم بنا بھی چکے ہیں، اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا نادرہ کے ڈائریکٹر کا اس پلیٹ فارم سے، جو ہے یہاں پہ نیئر زمان بلوچ صاحب، ان کی اچھی کوآپریشن رہتی ہے، لیکن دیگر چند بنیادی اس پریس کانفرنس میں مطالبات ہیں، میں کہتا ہوں سوال جواب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میڈم لیلا اگر ان حوالے سے بھی بتا دیں، صحت کارڈ کے حوالے سے ہے، بے نظیر کارڈ کے حوالے سے ہے، اس میں کسی میں ان کا کوٹا نہیں رکھا گیا۔ جو آپ نے عدالتی احکامات کا ذکر کیا تو اس میں باقاعدہ جو ابھی 2018 کا فیصلہ ہے اس میں خواجہ سراؤ نے کہا کہ ہمیں برتھ ڈے پارٹیز کی، ہمیں ڈی جے فنکشنز کی اجازت دی جائے، اور عدالت نے اس میں کمنٹس متعلقہ ٹی ایم ایز کو کہ 12 آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں، ٹھیک ہے، اور یہ 2010 والے ایکٹ میں بھی ہے کہ جب تک ان کو الٹرنیٹ روزگار نہیں دیا جاتا ان کا یہ روزگار کا کم از کم بند نہ کروائیں، آپ دے نہیں سکتے تو آپ کم از کم ان سے چھینے نہیں۔ وہ جو کوٹا کے تحت آپ نے کہا ہے کہ کوٹا رکھا گیا ہے، باقاعدہ مختص کیا گیا ہے جابس کے، جی تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے نہیں کیا، کیا ریسپانس؟ ہمارے تو کافی فیمیل نے اپلائی کیا وہاں، سر اپلائی تو کرتے ہیں لیکن اگر رسپانس نہیں ملتا، لیکن فیمیلز کو جاب یہاں تو اپنا کچھ کروا کے یا پھر اپنی ہی این جی او بنا کے اس میں جاب کرنی پڑتی ہے۔ اپنے مطالبات کنٹینیو رکھیں، آخر میں پھر سوال جواب ٹھیک کرتے ہیں۔ ہے، ایک تو آپ بتا دیں، بس وہ 10 چھوڑیں۔ ہاں یہ ایک صحت کارڈ کے حوالے سے جو ایک کے پی کے گورنمنٹ نے لاسٹ گورنمنٹ نے پروگرام شروع کیا تھا، سابقہ ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر شاہ زمان خان، ان کو ہم نے 27 کارڈز دیے تھے خواجہ سراؤں کے، جس میں ایک سنگل کارڈ بھی نہیں مل سکا صحت کارڈ کا۔ دوسرا جو بنیادی زکوٰۃ اور مسئلہ بے ہے نظیر روزگار کوٹا والی بات ہو گئی ہے، بے نظیر کارڈ کے حوالے سے خواجہ سراؤ کے لیے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پچھلی 3 حکومتوں سے چلتا آ رہا ہے، ابھی تک اس میں خواجہ سراؤں کے لیے کوئی وہ نہیں کیا گیا، کوٹا مختص نہیں کیا گیا کہ خواجہ سرا کے لیے کارڈ کن شرائط پہ ہوگا، حالانکہ سب سے جو نگلیکٹڈ کمیونٹی ہے، جو سب سے غریب اور مجبور طبقہ ہے اس معاشرے کا، وہ خواجہ سرا ہی ہے۔ تیسرا جو ہے اس میں ہم نے کمشنر صاحب سے وربلی بات کی ہے، انہوں نے کہا آپ ڈی سی صاحب کو ریٹن دے دیں، تو ہم ریٹن اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کے لیے جس طرح یتیم خانہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، جس طرح عورتوں کے لیے دارالامان ہوتا ہے، وائی ناٹ کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ بلڈنگ دی جائے اور اس میں ہم ان کو شیلٹر تو بلڈنگ کے ساتھ آ ہی جائے گا، فوڈ ہے، ایجوکیشن ہے، لیگل ایڈ ہے، یہ 4 چیزیں جو ہے روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ان کو اویلیبل ہوں گی، صحت بھی ان کو ہوگا، وہاں پہ مختلف قسم کے مخیر افراد ہیں جو ہم سے سپورٹ کر سکیں گے۔ اور باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی جو ریسنٹ فیصلہ آیا ہے کہ ہاسپٹل میں ان کے لیے باقاعدہ الگ سے وارڈ دے دیا جائے، جو پشاور میں خواجہ سرا کو قتل کیا گیا تھا اور پہلے وہ زخمی حالت میں تھی تو ڈاکٹرز ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ابھی جو ریسنٹلی ہماری یہاں پہ خواجہ سرا زخمی ہوئی تھی تو مجھے جو دوست میڈیا والے یا جاننے والے فون کرتے تھے وہ پوچھتے تھے زنانہ وارڈ میں ہے مردانہ وارڈ میں ہے، یہ ایک سائن آف انٹروگیشن، سوالیہ نشان، تو کیوں نہ ہمیں ان عدالتی احکامات کے وجہ سے ایک باقاعدہ ان کو وارڈ دیا جائے، جس طرح چلڈرن وارڈ ہے، ایک وارڈ خواجہ سراؤ کے لیے رکھ دیا جائے جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے۔
آپ بتا دیں وہاں کے حوالے سے. جی اگر کچھ ان کو ہاں بتا دیں مین جو ہے بیسکلی اس طرح کے جو خالے جو ابھی اعلانات کیے ہیں بے گھروں کو گھر دے رہے ہیں اور اس طرح کی جو ہے نا صحت کارڈ ہے وہی شیلٹر ہوم ہے نا, شیلٹر ان کے لیے بھی کوئی چیز ہے یہی ایک باقاعدہ اس پروپوزل پہ ہم یہ اگر ان سے کہلوا دینا کوئی ایک ترتیب ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سر بول دو تین لوگ شامل کر لیں. ہم یہاں پہ جب آتے ہیں نا الگ الگ جگہوں سے, الگ الگ جگہوں پہ جو خواجہ سرا کوئی رہ رہا ہے, کوئی کہیں پہ رہ رہا ہے, کوئی کہیں پہ رہ رہا ہے, تو ایسے واقعات بھی زیادہ ہوتے ہیں. کبھی کسی خواجہ سرا کے ساتھ کوئی واقعہ, کبھی کسی خواجہ سرا کے ساتھ کوئی واقعہ. ہر جگہ پہ ہر ایک ادارے کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ جب حکومت بنا رہی ہے, جب حکومت ہمیں اتنی دے رہی ہے تو تھوڑا سا کچھ اور کیوں نہیں, ایک شہر میں ایک گھر ہمارا بھی ہونا چاہیے جہاں پہ ہمیں ہو کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں. ہم جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں, ہم تو ایک ساتھ ہیں نا, تو اس گھر میں ہم رہیں, شیلٹر ہوم ہو ہمارا جہاں پہ ہمارے لیے بہت سی سہولیات بھی ہوں, جہاں پہ ہم کھل کے رہ سکیں. جیسے یتیم خانوں میں لے لے, جب وہ یتیم بچے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم آپس میں ہی ہیں. جیسے ایک شیلٹر ہوم میں پھر سارے خواجہ ٹرانسجینڈر ایک جگہ پہ رہیں گے نا, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم آپس میں ہی ہیں, ہم نے ایک جگہ پہ رہنا ہے. وارڈن سسٹم اس میں بنا دیں. کسی ایک گرو کو جس طرح عدالت نے کہا کہ کسی خواجہ سرا کو اس کا باپ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو شناختی کارڈ کے لیے اس کے گرو کا ویریفیکیشن ہی کافی ہے. تو جس طرح مائی بتا رہی ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو وارڈن سسٹم کر لیں, وارڈن سسٹم بنا دیں. ہمارے تو ہیں, صدر بھی ہیں, ہماری گرو بھی ہیں, بڑی بھی ہیں. اور یہاں پہ ایک چیز جو صدر کے پی کے ہے خواجہ سراؤ کی, میڈم فرزانہ کا, اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے. میڈم فرزانہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, سب خواجہ سرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دوسرا اقبال بلوچ صاحب کا, ایس او صاحب کا بہت زیادہ, بہت بہترین ایس ایچ او جو اقبال بلوچ صاحب ہیں, ان کا جتنا بھی شکر ادا اور کریں. میڈیا کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور دوسرا عوام کے لیے ہماری یہ وہ ہے کہ جو ہے نا عوام ہمیں بجائے کہ مذاق نہ کریں, ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہمیں ایکسیپٹ کریں. ہم بہت لاچار لوگ ہوتے ہیں, یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں بہت لاچار لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے نا کوآپریٹ کریں. عوام سے ہماری یہی اپیل ہے. صرف یہی نہ سوچیں کہ یہ خواجہ سرا ہے, ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, یہ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, یہ ہر جگہ پہ خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بات اپنے مائنڈ میں سیٹ کریں کہ ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے بہت سے دکھ ہوتے ہیں. ایک خواجہ سرا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کی زندگی میں بہت سے دکھ ہوتے ہیں. وہ بہت ذلالت برداشت کر کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بہت باتیں سن کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے بہت سی مشکلات اٹھائی ہیں, چاہے وہ معاشرے سے ہوں یا کہیں سے بھی ہوں. تو ہم تو صرف اپنے حق کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ سے التجا ہے, آپ سے ریکویسٹ بھی ہے, اور اسی ریکویسٹ کو ہم ادھر لے کے آئے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی زیادہ تر شکایات پولیس سے متعلق ہیں کہ وہ پابندی جو کہ میوزک سسٹم پہ یا ساؤنڈ سسٹم پہ جو پابندی ہے وہ پولیس نے لگائی ہوئی ہے, کسی اور نے نہیں لگائی. تو آپ کی زیادہ شکایات بھی پولیس سے ہیں, اور آپ کو یہاں پہ جو حمایت کر رہی ہیں وہ بھی پولیس کے کردار کی. میری بات سنیں, آپ کے سوال کا چھوٹا سا جواب ہے کہ ہم کسی سے بھی زیادہ شکایت نہیں کرتے ہیں, ہم اکیلی پولیس سے بھی زیادہ شکایت نہیں کریں. ہم بتا رہے ہیں یہ شکایت ان پولیس والوں سے ہے جنہوں نے پچھلے دنوں میں ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی کیے. اب ہم نام نہیں لینا چاہتے, کیونکہ پولیس ہی ہے جو ایک جگہ پہ فنکشن کروا رہی ہے, پولیس ہی ہے جو دوسری جگہ پہ فنکشن بند کروا رہی ہے. جو دیکھیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے کیا اس کا فنکشن ہو سکتا ہے, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کا فنکشن نہیں ہو رہا. وہاں جن کے پیسہ ہے, جن کے پاس, وہاں پہ مشہور خواجہ سرا ڈانس کر رہے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے وہاں کے اسی ڈیرے والے خواجہ سرا ڈانس کر رہے ہیں. تو فنکشن بند کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ لوکل خواجہ سرا ہیں, یہ مشہور خواجہ سرا نہیں ہے. وہ پیسے والے لوگ نہیں کروا رہے, وہ ایک معمولی لوگ کروا رہے ہیں. شکایت ڈسپلن سے ہے, پولیس والوں سے تو پھر بند ہے. سر اس میں یہ ہے نا کہ جو لوکل پولیس والے ہیں وہ تو سب کو جانتے ہیں کہ یہ لوکل لوگ ہیں, یہ فنکشن کرتے ہیں, وہ کوئی جو ہے نا اس پہ ایشو یا کوئی مسئلہ نہیں کرتے. لیکن باہر کے پولیس والے جو یعنی کہ ادھر چینج ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے, کہاں سے آئے یا کہاں سے نہیں آئے, وہ مسئلے کرتے ہیں. اس لیے ہمیں پولیس سے شکایت نہیں ہے کہ یہ پولیس سے, صرف ساؤنڈ
सिस्टम खौफजदा भी हैं आप पुलिस के किरदार से? नहीं खौफजदा तो नहीं, खौफजदा नहीं है। कोऑपरेटिव तो हम हैं बहुत वो ज़्यादा। हमारे साथ कॉपरेट करते हैं, हम उनके साथ करते हैं। बात ये है ना कि हम क्या चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर पाबंदी नहीं है तो हमारे पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो शेल्टर होम की बात कर रहे हैं आप, ये किससे आपका मुतालबा है? मकामी ये इमरान खान से? ये इमरान खान साहब से भी ये है और मकामी इंतज़ामिया से भी है, सब से है ये। क्योंकि लाहौर में 3 शेल्टर होम हैं, वो उनकी मुकामी इंतज़ामिया ने बनाए हैं, किसी हुकूमत ने नहीं बनाए हैं। पिंडी में शेल्टर होम औरतों के लिए बने, ख्वाजा सराव के लिए बने, वो भी हुकूमत को अपील बनाए हैं। लेकिन हम तो हुकूमत को भी अपील कर रहे हैं, अभी मीडिया पे हैं तो जो मुकामी इंतज़ामिया सुन रही है या बड़े अहदे पे जो सुन रहे हैं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ 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 हमारे ऊपर भी नज़र डालें। हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे मुकामी हैं। आप कुछ डेटा शेयर करेंगे डेरा इस्माइल खान में ख्वाजा सराओं की तादाद कितनी है? मैक्सिमम ज़्यादा नहीं, 70 के लगभग हो। इसमें सईद साहब एक चीज़ है कि कुछ वो ख्वाजा सरा हैं जो घरों में रह रहे हैं, जिनको अपने वालिदैन ने, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। इवन मैं उनके नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सब की इज़्ज़तें जो है अल्लाह ताला को प्यारी हैं, हमें भी प्यारी हैं। कुछ इस चीज़ से ममानियत रखती हैं, लेकिन जो डांस की फील्ड में है उनका फिगर जिस तरह इन्होंने बताया है वो 70 के आसपास है। तो मतलब आप समझते हैं कि डांस के अलावा इस खुशी के जो त्यौहार हैं उनके अलावा आपका कोई रोज़गार नहीं है? और कोई रोज़गार नहीं है सर। हम चाहते हैं कि रोज़गार, अगर हमें यह कारोबार के लिए जॉब दी जाए, यानी कि कारोबार के लिए पैसा दिया जाए तो हम जॉब करेंगे, कारोबार करेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे। हमने तो पहले भी ये आखिरी सवाल, फिर इसके बाद चाय के लिए आप लोग बैठेंगे और गुफ्तगू जारी रहेगी। इस दौरान आपको क्या मुश्किलात हैं जब से ये डीजे पे या म्यूजिक साउंड सिस्टम पे पाबंदी लगी है, उससे आपको? यानी कि रोज़गार हमारा नहीं है, ठीक है। उस पे उसके लिए ये है ना कि अगर हमारे पर डीजे पाबंदियाँ भी लगाई जाएँ, जॉब भी ना दी जाए, कारोबार के लिए पैसा भी ना दिया जाए, तो फिर हम चोरी डाके करें, भीख मांगे। वो भी आपसे होगा तो नहीं? होगा तो नहीं, मजबूरन करना पड़ेगा जैसे अवाम करती है। सर यार एक खुशी से तो कोई नहीं। यार एक पुलिस वाला जो अभी रिसेंट वाकया हुआ था, इनको तो छोड़ दिया गया था। इनके साथ एक पैसे चुनने वाले साहब होते हैं, बाल बच्चेदार हैं, जो अगर किसी दिन फंक्शन हो जाता है तो वो घर के लिए 5 किलो आटा ले लेते हैं, ताज़ा रोज़ी वाला हिसाब होता है, ठीक है। उसको पर्चा दे दिया गया। वो बंदा मुझे कह रहा था कि सर मेरे पास सुबह जो है घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है। वो जब 107 में चालान हो जाता है वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा? तो ये मुश्किलात आ जाती हैं। लतीफ़ुर रहमान साहब, अच्छा मैं गुज़श्ता रोज़ जो इनके साथ वाक़या हुआ है उसको तो सारी बरादरी भी सर वो कर रही है ना, लेकिन मैं उसके जवाब के लिए या अपनी बरादरी में उसके लिए क्या इक़दाम कर रही है, क्योंकि वो भारतीय नोयत का होता पहली बात उसके लिए कोशिश की है पहली बात रस्मी ख्वाजा सरा की पहली बात तो ये थी कि हमने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी थी। अब आपने क्वेश्चन किया है तो उसका मैं आपको आंसर दे दूँ। उसके साथ जो भी हुआ हमारे ख्वाजा सराव के साथ, वो तो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था और डेरा इस्माइल खान में ऐसा अफसोसनाक वाक़या पहली दफ़ा हुआ है। उसमें हमें रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला है। इकबाल बलोच साहब ने हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, इसके बाद मीडिया ने हमारे साथ बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, और जो हॉस्पिटल का अमला है उसने हमारे साथ बहुत अच्छा रिस्पांस किया। उन्होंने हमें ऐसे रखा है कि जैसे एक आम इंसान होता है, और हमारे जो ख्वाजा सरा हैं हम सब उस ख्वाजा सरा के साथ हैं, हम उसकी केयर करते हैं, उसके पास रहते हैं, और ये हमेशा यहाँ पे वो ख्वाजा सरा का जिक्र इन्होंने जो नहीं था करना चाह रहा, क्योंकि उनके लिए घर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी इसी वजह से, मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से, कि वो जो है अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते। वो घर में ऐसे ख्वाजा सरा इनमें मौजूद हैं जिनको आप दूसरे हुलिये में आम रूटीन में देखेंगे तो वो और चीज़ होगी, जब आप उसको डांस की फील्ड में देखेंगे तो वो गेटअप के साथ एक और हुलिये में आ जाती है। तो मीडिया वालों से ये है कि उनके लिए घर में मसले बन गए थे, इवन कि उनकी सिस्टर को तलाक तक की बातें चली गई थी, तो अब इसमें वो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते कि दे आर ट्रांसजेंडर्स। तो यही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।